اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دیا، اسی سال کے اندر پچھلے عید الاضحیٰ اس اضحیٰ کے درمیان میں ہمارے کتنے عزیز و اقارب ہمارے سامنے ہم سے چل بسے ہیں، اور اسی مسجد میں ہم نے ان سب کا جنازہ پڑھا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں حیات، زندگی جو کہ انسان کے اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت یہی حیات کی زندگی ہے تو اب ہے، زندگی نہیں ہے تو ختم۔ اس عظیم نعمت کا جس کا ہمیں احساس بھی کم ہی ہوتا ہے، ہم اس اللہ کائنات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ایک اور عید الاضحیٰ پڑھنے کی اس عظیم سنت الہی کو، اللہ کے پیارے نبی کی اس عظیم تعلیمات پر عمل کرنے کی، سنت ابراہیم اور سنت محمدی پر عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں توفیق دے دے، اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ساتھ یہاں اس عظیم عید کی مناسبت سے تمام مسلمانوں کو، خصوصاً ملت نواشر کو اور آپ ہمام حاضرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ باقی چونکہ وقت کمی ہے، آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آپ کا ہی خیال رکھنا ہے، اس لیے میں نے جو آیت کریمہ سرنامہ کلام کرا دیا سورہ حج کی آیت نمبر 37، اس کی پوری تفصیلات کل آپ لوگوں کو مولانا شیخ سراج الحق سراجی صاحب نے آپ لوگوں کو تفصیل سے پورا خطبہ اس کے اعتراف میں دیا ہے۔ میں اسی خطبے کو مقدمہ کرانے کا تھوڑا سا آپ لوگوں کو رکن پورا کرنے کے لیے کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لے سکوں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس سے قربانی کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کفار قریش شان نزول لکھا اس آیت کے حوالے سے۔ کفار قریش کا جو ہے زمانے کے جو مشرکین ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا، وہ کوئی بھی قربانی دیتے تھے، ان کی گوشت ان کے جو بت ہیں ان کے سامنے رکھتے تھے، اور خون سے ان کے جو ہے پورے وجود کو لت پت کرتے تھے۔ اور یہی چیز جو آہستہ آہستہ انہوں نے قربانی کے خون کو کعبہ شریف کے زرد دیوار پہ بھی لگانا شروع کر دیا۔ مشرک ہے وہ اپنی سن عبادت سمجھتے، ہمیں پاک رہنے کا حکم نہیں ہے، حکم اپنا حکم، اور قربانی کے گوشت وغیرہ بھی وہ اللہ کے کعبہ کے قریب رکھ دیتے تھے کہ اللہ قبول کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کی اس منفی سوچ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے فرمایا، اور ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے مومنو تم یہ لوگ جو قربانی پیش کرتے ہو، اس کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون۔ ہم بھی دے رہے ہیں نا، خون تو بہایا جاتا ہے، خون تو بہایا جاتا ہے، زمین پہ گرا دے دیتے ہیں، اور گوشت تو ہم کھا لیتے ہیں، گوشت تو انسان کھا لیتے ہیں، یا کچھ جو خراب چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں جانور کھا لیتے ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ تک تو نہیں جا رہا، ہم کھا رہے ہیں یا جانور کھا رہے ہیں، خون کو تو زمین پہ بہایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے وہ تم نے یہ جو قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس کو کس نیت سے دیا ہے، کس خلوص اور عاجزی اور انکساری سے دیا ہے۔ یقیناً بندے مومن اس قربانی کو سنت ابراہیمی سمجھ کر دیتے ہیں، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ہم دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات پہ اللہ کے نبی کی یہ کلام اللہ علم کو نے سنایا۔ شاہد علیہ رحمٰن نے بھی اس وقت میں فرمایا ہے، آپ جو ہے ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، 2 سینگدار خوبصورت پرگوشت جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے، کیونکہ آپ کا ہمیشہ امت کا فکر رہتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دل میں اپنے امتوں کے لیے بہت زیادہ شفقت رکھا، اسی لیے تو وہ سارے مصائب برداشت کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی سنت ہے، آپ نے اور ہمیں بھی حکم دیا یہ قربانی تم لوگوں نے بھی باقی رکھنا ہے۔ اور اسی کے ذیل میں
لہذا ہمیں یہ جو قربانی دیں گے صرف اور صرف دل میں اخلاص دل میں رکھ کے دے دیں عزیزان کرام۔ اس قربانی سے چونکہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس حکم کی تعمیل کی نیت سے دے دیں، ایک سنت ابراہیم اور سنت محمدی سمجھ کر دے دیں، اس میں اپنا نہ کوئی ریا اور کوئی چیز اس میں شامل نہ کریں، کیونکہ ریا تو ایک ایسی چیز ہے، کبھی آپ بڑا جانور لے کے آتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ بڑا جانور زیادہ پیسہ خرچ کر کے آپ لائیں گے اس سے زیادہ گوشت نکلے گا، زیادہ گوشت جو اس کے جو تقسیم کے مرحلے میں آتا ہے اس میں رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، صلہ رحم کے باب میں ان کو زیادہ حصہ ملے گا، اس میں جو غریب غربا کا حصہ ہے، صدقات کا حصہ ہے، اس میں بھی زیادہ حصہ نکلے گا، تو آپ کو ثواب یقیناً زیادہ ملے گا۔ تو اس نیت سے آپ لے لیں گے بڑا جانور، زیادہ پیسہ دے کے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر بھی خدا نہ خواستہ اس نیت سے لے لیں، میں نے بڑا جانور لے لیا، ایک ہفتہ پہلے لا کے گلی میں باندھ کے رکھی، لوگوں کو راستہ بھی بند کر دیا، گلی کو گندا بھی کر کے، گزرنا بھی مشکل کر کے، اور نیت بھی یہی ہے کہ تاکہ لوگ بھی یہ بتائیں واہ 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 ماشاءاللہ میں جنہیں بڑا جانور لایا ہے۔ آپ لوگوں کی زبان چاہ گئی یہ چیز سننا چاہتے ہیں، اور یہی بات سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ جان لو آپ نے یہ قربانی اللہ کے رضا کے لیے نہیں دیا، آپ اپنی جو ہے خوشامد کے لیے دیا، اب ریا ہو گیا، اس میں شہرت ہو گیا جان گرامی۔ لہذا اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهُ وَلَا دِمَاءَهُ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جس خلوص سے تم نے اس قربانی کو، اس سنت ابراہیمی کو، اس عظیم باپ اور بیٹے کو ہمارے جیسے غریبوں کی ہزاروں جانیں پر قربان کی، کیسے عظیم باپ اور بیٹے تھے۔ مارخین لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اسماعیل دیا تھا، فرماتے ہیں 90 سال کی عمر میں، اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھا، ایسا ہم اسماعیل کے بعد دیا ہے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ کے حضور میں دعا کیا کہ رب ہب لی من الصالحین کے بندگان نے مجھے صالح اولاد دعا کر کے دیا تھا۔ اللہ نے بھی بشارت فرمائی ابراہیم ہم آپ کو ایک صالح بندہ دیتے ہیں، ایک ایسا بیٹا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے جبلا جاننے والا اور بڑا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، دے دیا۔ اس عمر میں پہنچا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جائیں، نیک کاموں میں یا آگے پیچھے چلنے پھرنے میں۔ اس عمر میں جب پہنچا اللہ نے حکم دے دیا، تو اللہ اپنے ایسے ہی موت نے ابراہیم خلیل اللہ تو نہیں بنائے نا اللہ کا دوست، ایسے موت میں تو نہیں بنتا ہے، بڑے آزمائشوں کے بعد ہی بنتا ہے۔ حکم ابراہیم آپ کا جو سب سے زیادہ چہتا بیٹا ہے، اسی کو میری رضا کے لیے قربان کریں۔ آج دل حجہ کو آپ کو یہ خواب دکھاتا ہے، آپ تھوڑا سا سوچیں یا اللہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم یا نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے۔ ویسے انبیاء کو شیطان کی طرف سے ایسا کوئی خواب نہیں تھے، پھر بھی آپ تھوڑا سا شجپن میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 9 دن جہاد اور 9 کے درمیانی رات کو پھر یہی خواب دکھایا، ابراہیم آپ بیٹے کو ذبح کر، یہی ہمارا حکم ہے۔ پھر ابراہیم پہ یقین ہو گیا، 10 تاریخ کو پھر حکم ہو گیا، اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب بیٹا بھی 10-12 کا مبارک ہے نے لکھا آپ کی عمر 13 سال کے لیے، لیکن اگر اس زمانے میں بچوں کی رشد اس زمانے سے زیادہ ہوگا، آج خالص خوراک کھاتے ہیں۔ آگے اپنے عزیز بیٹے سے امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ کو ہمیں بیٹا مانے نہ مانے آپ ذبح کر سکتے تھے نا، ہاتھ پیر باندھ کے بھی آپ ذبح کر سکتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا منشا یہی تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل جو اس کا بیٹا ہے، ابھی 13 سالہ جوان ہے، نوجوان ہے، یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے کتنا سر تسلیم خم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی اس مدح کو قرآن میں قیامت تک کے لیے نو انسانی کی ہدایت کے لیے باقی رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے میرے بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، عالم رویا میں مجھے حکم دیا ہے
کہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا. فانظر ماذا تری، یہ ابھی زبان میں تارا کا ایک دفعہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی آتا ہے، ایک دفعہ اس کے رائے کو جاننے کے لیے ہوتا ہے. میرے بیٹا آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس قربانی کے لیے تیار ہے؟ اور یہ کتنے مشکل مرحلہ ہے باپ کے لیے. ایک اپنے اس عزیز بیٹے کو 90 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اللہ اس کی قربانی کا حکم دے رہا ہے. آپ کو تو اب خواہی نہ خواہ اللہ کے حکم پہ لبیک تو کہنا ہے، ابراہیم تو راضی ہو گیا. بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے میں اللہ نے تو یہ حکم دیا، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اللہ نگرانی خصوصاً میرے جوانوں، ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں. اگر ہماری باپ ہمیں قربانی تو چھوڑو، کوئی تھوڑا سا مشکل کام کا ہمیں حکم دے دیں جس میں ہمیں کچھ زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑے، تو ہم کہاں تک لبیک کہنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یار یہ 13-14 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تو ایک بچہ ایک جوان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ عظیم ہستیاں ہیں جن پر اللہ کی خاص عنایتیں ہیں، یا اللہ کے چنے ہوئے بندے مصطفیٰ ہستیاں، مشتبہ ہستیاں، اللہ کی خاص رحمتیں ان کے اوپر ہیں. کیا جواب ملتا ہے؟ یا ابتی ما تعمل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ اکبر. اسماعیل کے یہ جواب سن کر اللہ کتنا راضی ہوگا اسماعیل سے، اور ابراہیم کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. پروردگار شکر تو نے مجھے کیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں باپ کا پورا ساتھ دے رہا ہے. یقیناً ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ خنجر چلائے گا، چھری چلائے گا. یقیناً اسماعیل ابراہیم کے دل پر تو تکلیف ہوگا، جوان بیٹے کے خلقوں پہ چاقو چلاتے ہوئے، لیکن اصل تکلیف تو اسماعیل نے برداشت کرنا ہے نا. ہمیں تو تھوڑا سا بلد لگ جائے ہم جتنا مشکل میں بن جاتا ہے، کتنا ہمیں درد ہوتے ہیں. پورے گلے پہ خنجر انسان کو چلائیں تو کتنا تکلیف ہوگا وہی بندہ جان سکتا ہے جس کو اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے. لیکن یہ ہستی میرے باپ آپ جو چاہیں آپ کریں. قرآن میں باپ قربانی دینے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تسلیم ہو جاتا ہے. میدان میناب کی پہاڑی پہ وہاں لے جاتے ہیں، بچے کو لٹاتے ہیں. تو یہ کتنا فرمانبردار بیٹا ہے، اپنے پدر بزرگوار سے بولتے ہیں میرے باپ آپ چھری کو بہت تیز کرنا اللہ، تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے. آپ میرے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دینا. ویسے تو میں سر تسلیم خم ہوں میرے پدر بزرگوار، لیکن ہو سکتا ہے میری جان پہ آ جائے تو میں برداشت نہ کر سکوں اس تکلیف کو، اور میں ہاتھ پیر ماروں اور آپ کی بے ادبی ہو جائے. اور کیا پدر بزرگوار آپ میرے چہرے کو یوں زمین پہ نہ لیتا ہے، میرے سر کے بل لیتا ہے. قرآن میں لکھا تو حسین میں لکھا ہے مجھے آپ الٹا میرے ادھر چھری چلائیں تاکہ آپ میرے چہرہ دیکھ کر کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ مشکل میں نہ پڑ جائیں. معلوم ہوتا ہے اسماعیل پورا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ کو مکمل تعاون کر رہے ہیں اپنے ذبح ہونے میں. خوب اسماعیل چھری چلاتے ہیں، ابراہیم چھری چلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان یہیں تک تھا. لیکن ابراہیم کو یہ تو نہیں بتا امتحان یہاں تک ہوگا. تو ابراہیم کو تو نہیں فرمایا بولا اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو دینا ہی بس ختم. لیکن اللہ نے دیکھنا تھا بس یہ دونوں باپ بیٹا، اور دنیا کو بھی دکھانا تھا ہمارے کچھ بندے کیسے عظیم ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر کس طرح سر تسلیم خم ہوتے ہیں. تو اذان کرامی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو ندا نے ابراہیم آپ نے سچ کر کے دکھایا جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا.
کذالک نجزی المحسن، ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسے ہی ہم اجر دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ 90 سالہ باپ کو 12-13 سالہ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم یقیناً مشکل ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمائے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک ذبح عظیم کے ذریعے سے ہم نے اس کا بدلہ، ابراہیم کو اسماعیل کو ہم نے بچایا۔ لیکن کائنات کی چھری کاٹتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کاٹتے ہیں، آگ جلاتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے جلاتے ہیں نا، پانی چلتے ہیں چلنے کے سوا اللہ کے حکم سے۔ موسیٰ کو اللہ نے موسیٰ کے عصا کو طاقت دیا، آپ پانی پہ مارو، پانی رک گیا، دریا کا پانی رک گیا۔ اللہ کو روک سکتے ہیں؟ ابراہیم کا کام جلانا تھا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈا ہو جائے، ابراہیم کو نہیں جلاؤ، آگ ٹھنڈا ہو گیا، گلدار بن گئی۔ اس طرح آج چھری کو حکم ہو رہا ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں جو چھری، اسماعیل کا حکم نہیں کرنا، نہیں کرنی۔ آخر ابراہیم کو جس طرح مورخین نے لکھا ہے قرآن میں، یہاں تو خاموش ہے، ابراہیم غصے میں لگا کہ چھری کو نیچے پھینک دیا زمین میں، پہاڑ پہ اور لوہے پتھر پہ، چھری ایسا کھڑا ہو گیا، بولا یا ابراہیم الجلیل ینہانی والخلیل یامرنی، اللہ مجھے منع کرتا ہے اسماعیل کا حکم نہیں کرنا ہے تم نے، اور خلیل کو حکم کرتا ہے کاٹو، میں تو اللہ کے حکم کے دعوے ہوں، لہٰذا میں نے نہیں کاٹا، میں نے نہیں کاٹا، یہ اللہ کے حکم سے نہیں کہا، مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اذان گرامی یہ قربانی اور عظیم قربانی کی یاد میں ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت کا بھی علم ہونا چاہیے اذان گرامی، اور ہمیں خود بھی ہمارے خصوصاً میرا جوان نسل سے عزیزوں سے میرا درخواست ہے کہ ہم اس زمانے اپنے ماں باپ کا ہم کس حد تک احترام کرتے ہیں اذان گرامی۔ مجھے بہت سے ماں باپ شکایت کرتے ہیں، میرے بیٹے کو میں نماز کے لیے حکم کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، تو بیٹا کیا بولتا ہے، کہتے ہیں چونکہ آپ نے کہا ہے نہیں پڑھوں گا، اب نہ کہتا تو میں پڑھ لیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماں باپ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے، آپ کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرنا ہے، آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کا ماں باپ والدین اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھو ہم اپنے آپ کو اسماعیل کی جگہ پر بٹھا کے ذرا دیکھو، آج کے دن سے ہم یہ سبق لے لیں میرا اذان گرامی، ہم بھی تو اسی ابراہیم کے ملت پہ چلنے والے ہیں، ہم بھی تو اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لہٰذا ان عظیم قربانی کی اس عظیم سنت سے ہم یہ سبق لے لیں کہ ہم اپنے والدین کے حکم پر کم از کم لبیک کہیں، ان کا دل آزاری نہ ہونے دیں، ان کی اچھی باتوں میں ان کا ساتھ دے دیں، تاکہ وہ خوش بھی آپ کے حق میں دعا بھی کر دیں، آپ کی دنیا آخرت سنور جائے اذان گرامی۔ لہذا یہ جو اللہ نے فرمایا تمہاری گوشت، قربانی کے گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتا ہے، ہم تک تمہارا خلوص پہنچتا ہے، اذان گرامی میں ایک نوتا ہوتے بس ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اور میرے خلوص کا امتحان کب ہوتا ہے؟ اور آپ نے واقعی سچ مچ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تو آپ کے قربانی، آپ کے خلوص کا امتحان جب آپ اس کی گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہاں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اچھے کو، درمیانے کو، سب کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا تو آپ امتحان میں پاس ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے لیے اپنے جو 2 احباب ان کو دینے کے لیے اچھے کو سارا الگ کر دیا، لیکن صدقہ خیرات میں غریب غربا میں مسئلے کو بھیجنا ہے، اس کے لیے 3rd کلاس کے گوشت آپ بھیج دیں، تو یقین کا اذان گرامی آپ کی قربانی میں آپ نے خلوص کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکا، اس میں آپ کامیاب نہیں ہوا۔ 5 کلو 10 کلو گوشت گھر میں اضافی پکانے سے آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ شیطان ہے جو ہمیں وہم ڈالتے ہیں، گھر میں 1 کلو گوشت اضافی پکانے سے کیا سارے بچے آج راتوں رات بڑے جوان پہلوان ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتے،
ان میں آپ جتنے احسان کا پہلو اختیار کریں گے اتنی آپ کی قربانی کی میں قبولیت کا پہلو زیادہ پایا جائے گا اللہ نے کہا۔ اور ضرور یہ بھی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اس میں جو صدقے کا حصہ ہے اس میں کمی کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ البتہ یہ آپ صاحب پہلو ہے، یہ مقدس مدرسہ جو ہے آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہا ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے انجمن کی طرف سے بھی بندہ کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے درخواست ہے تو کھا لے ہیں۔ مجھے صوفی رسول صاحب نے پچھلے سالوں میں تاکید سے بولا تھا، مجھے یاد ہے کہ خدا کے آپ لوگ وہ کھال بربر کبھی خدا کے دے دیں، کیونکہ گھر میں رکھ کے وہ سکڑ جانے کے بعد سڑ جانے کے بعد پھر وہ لوگ نہیں دیتے ہیں، خریدار نہیں خریدتے یا بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں، تو آپ کو کھانا ثواب میں کمی آ گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس یہاں لانے کا آپ کے پاس کوئی ٹائم نہ فرصت نہ، آپ لوگ یقین مدرسے کے نمبر لیں گے، آپ لوگ فون کر دیں، لڑکے یہاں سے آ جائیں گے، آپ وہاں سے لے لیں گے، فون کر دیں لڑکے آ جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کے جو صدقہ دے گا کھال وغیرہ جو دیتے ہیں وہ برابر یہاں پہنچیں گے، خراب ہوئے تازہ پہنچیں گے تو اس کو ایک معقول رقم مل جاتا ہے، خراب ہونے کے بعد پہنچیں گے کئی دفعہ دوسرے دن آیا تو پھینک گیا، انہوں نے نہیں لیا، پھینک گیا، 1 روپے بھی نہیں ملا۔ تو اس میں آپ لوگوں کو بھرپور تعاون ہے۔ اور گوشت میں سے بھی ضروری آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب ہے، 2 احباب کے علاوہ غریب غربا ہو اور آپ کو پتہ ہی انہوں نے قربانی نہیں کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کو ضرور آپ کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ غریب غربا میں اللہ نے آپ کو پتا ہو ان لوگوں نے قربانی نہیں کیا، ان کے پاس قربانی کے آگے گنجائش بھی نہیں، آج کل کے مہنگائی کے دور میں اللہ نے آپ کو توفیق دے دے تو ضرور ان کو کچھ نہ کچھ آپ حضرت توفیق دے دیں، خالی نہ رکھیں۔ یہی ہمارا امتحان ہے ہر کے دن میں، تاکہ آپ کی قربانی کا آپ کو پورا ثواب مل جائے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ جو ہے میں دعا کرتا ہوں۔